اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج غور سے سننا تھا کہ تم لوگ کو میں جتنے میں آسانی ہو، اللہ برکت ڈالے گا۔ اللہ کی ہف سالٹ اپنی ہی ٹیم ہے، ہم تم لوگ کے لیے دعا کر دیں گے۔ چلو تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن شریف میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یہ انسانوں نے کہا ہے کہ جو ہم آتا ہے قرآن شریف میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن یہ تصور غلط ہے۔ تو ایک مسلمان کرسچن بن گیا تھا اور وہ ایک کتاب لکھا کہ میں کیوں کرسچن بنا، بہت وجوہات دیا۔ اس میں ایک اہم وجہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے تو ہم کیوں بولتا ہے، میں بولنا چاہیے ہم کہ میں نے ایک سے زیادہ، اور میں کہ میں نے ایک، تو آئی بولنا چاہیے وی کیوں بولتا ہے۔ تو وہ یہ کرسچن ایک ایسوسیشن کا چیئرمین تھا، وہ میرے کو یہ کتاب لا کے دیا، بولا کہ اب اس کا جواب دو۔ میرا ان لوگ سے گفتگو وغیرہ چرچ میں بھی بیان ہوتا ہے اور مسجد میں بھی کیا ہوں بہت دفعہ، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نگید میں اس کتاب کو لیا اور اس میں ریسرچ کرنے کے لیے کھولا اس کو۔ تو میں نے ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر آئی لکھ دیا، دوسرا کاغذ لیا، اس کے اوپر وی لکھ دیا، اور دیکھا کہ کون سا آیت کام کا ہے، تو ادھر خالی نمبر لکھتے گئے کہ جب پورا ہو جائے گا پھر اس کو ریسرچ کریں گے کہ کیا مطلب ہے، کچھ رخ ملے گا۔ 25 صفحہ پڑھا تو وہ بھرنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے بولا یہ تو بہت لمبا لسٹ ہو جائے گا، تو جو 25 صفحہ پڑھ رہا ہے اس کا ذرا تحقیق کرے کہ ہے کیا۔ تو وہ 25 صفحہ کا جب تحقیق کیا، پیچھے گئے واپس شروع سے دیکھا جو آیت نمبر لکھے تھے، تو اس میں ایک بہت خوبصورت پوائنٹ پہلا آیت ملا، سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام کو میرے گھر کا صفائی کرو، شروع ہوا ہم سے اور ختم ہوا میں سے۔ چھوٹی سی لائن ہے، ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو۔ حقیقت یہ تھا کہ بولنا تھا کہ ہم نے آرڈر دیا ہمارے گھر کا صفائی کرو، یا میں نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو، لیکن بولا ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو۔ تو اس کے اوپر جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام جو ہوتا تھا کبھی کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے جب ان کو آرڈر دیا گھر صفائی کرنے کا، ہم اس لیے بولا کہ اس میں فرشتے وغیرہ انکلوڈ ہو گئے تھے۔ تو فرشتے چونکہ انکلوڈ ہو گئے تھے تو اب ایک اللہ نہیں بول رہا تھا، وہ اللہ کا آرڈر فرشتے لوگ پہنچا رہے تھے، تو وہ ایک سے زیادہ ہو، اس لیے اللہ نے بولا کہ ہم نے آرڈر دیا، لیکن گھر کو اس وقت بھی میرا گھر بولا، کیونکہ فرشتے اگر آرڈر دیے تو گھر کا تبدیلی کچھ نہیں ہوا، وہ اللہ کا گھر رہا۔ اسی طریقے سے خضر علیہ السلام کا کہانی سنے ہوں گے، یہ ایک اللہ کے بندے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو بولا گیا تھا اس کے ساتھ جاؤ اور کچھ علم حاصل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کا ساتھ گئے دریا کے پاس سے، تو ان کا بولا گیا تھا جہاں دو دریا ملتا ہے ادھر میں ملنے کی جگہ ہے، لیکن یہ آگے چلے گئے، پھر بھوک لگا تو ناشتہ مانگے اپنے نوکر سے۔ نوکر بولا ناشتہ، وہ مچھلی جو تھا، وہ جب ہم لوگ ادھر دو دریا کے پاس ریسٹ کیے تھے تو مچھلی نکل کے بھاگ گئی، تو بولی وہی جگہ کا تو ہم تلاش کر رہے تھے، پھر واپس آئے ادھر، پھر ان کے ساتھ سفر کیے۔ تو یہ شرط لگائے تھے خضر علیہ السلام کہ کوئی سوال مت کرنا، جو ہم کریں گے کرنے دینا، بعد میں بتائیں گے اس کا کیا وجہ تھا۔ تو ایک کشتی نظر آیا تو اس میں سوراخ کر دیا، تو بولے یہ تو آپ غریبوں کا کام خراب کر دیے، تو بولے ابھی سوال مت کرو۔ پھر کچھ آگے گئے، ایک نوجوان تھا اس کو مار دیے جان سے، تو پھر یہ بولے بے گناہ کو مار دیا۔ تو پھر تھوڑا آگے گئے، وہاں پر ہی لوگوں سے کچھ کھانا مانگا، ملا نہیں،
تو ایک دیوار گر گیا تھا, اس دیوار کو کھڑا کر دیا. بولا پہلے کھانا مانگنے کے لیے اس کا اجر مانگتے تو کھانا بھی مل جاتا, تو بولے بس اب ہمارا تمہارا یہ جدا ہو رہا ہے, جدائی ہوگا. تم کو وجہ بتا رہے کیوں کیا. پہلا ہوتا ہے کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ ایک پرنس آ رہا تھا, وہ سب کشتی وشتی لے کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا. سوراخ کر دیا کہ یہ چھوٹا سوراخ سے ڈوب جائے گا تو خراب کشتی کو ساتھ نہیں لے جائے گا, اور پھر جس کا ہے وہ بنا لے گا اس کو, تو کشتی بچ گیا. بچہ جو تھا اس کے ماں باپ نیک تھے, ان کو ماں باپ کو بہت پریشان کرتا تھا اور وہ کفر وغیرہ کر لیتے, تو اس لیے ہم نے وہ بچے کو مارا کہ اللہ اس کو ایک نیک بندہ دے دے. لیکن یہاں بولے ہم نے مارا. اور دیوار کیوں کھڑا کیا, بولے کہ اللہ نے چاہا کہ وہاں یتیم کا مال تھا اور اس کے ماں باپ نیک تھے, اور اللہ تعالیٰ چاہا کہ یتیم لوگ بڑے ہو جائے تو پھر یہ دولت نکالے نیچے سے, تو وہاں پر ہی بولے کہ رب نے چاہا. سوراخ میں بولے کہ میں نے چاہا, اور بچے کو مارے تو بولے ہم نے چاہا, اور جب دیوار کھڑا کرنا تھا تو اللہ رب نے چاہا. تو اس طریقے سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ وجہ سے ہوتا ہے استعمال, کیونکہ سوراخ ایک آج کل کے مقابلے میں بھی دیکھو تو موبائل سے پتہ چل جائے گا, کوئی فون کر کے دیکھے پرنس آ رہا ہے تو آپ ادھر میں سوراخ کر دو گے, چلو پرنس گزر جائے گا, کشتی ڈوبا ہوا رہے گا. تو اسی طریقے سے یہ ادھر میں بولا تو ان کو بھی کچھ علم ملا ہوگا, جو بھی موبائل سے ہم لوگ کو ملتا ان کو اللہ کی طرف سے مل گیا تھا. تو اس طریقے سے وہ ہر چیز کا استعمال الگ الگ ہوتا ہے. اب اور بھی بہت سارے آیت ہیں. ایک آیت یہ ہے کہ ہم خود فرماتے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کے حکم سے. یہ 64 نمبر آیت ہے سورہ مریم کا, ہم نازل نہیں ہوتے لیکن اللہ کے حکم سے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ صافات کا 164 65 66 67 میں کہ ہم سب صف میں کھڑے ہیں, ہم سب کے ذمہ کام ہے, اور ہم یعنی اللہ کی تسبیح کرتے. تو یہ ہم اللہ کے علاوہ ہو گیا نا, یہ ہم اللہ تو ہے ہی نہیں, سب میں کہاں اللہ کھڑا ہوگا. تو اسی طریقے سے اور بھی ہے کہ قیامت کے دن ہم فرما رہے ہیں کہ ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. تو یہ بھی ہم کوئی اور ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, کہانی مشہور ہے نا کہ ان کو جب سمندر میں پھینکا گیا تھا تو مچھلی نے ان کو نگل لیا, اور پھر بعد میں وہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھے تو اس کو باہر نکالے. بولو تو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس لیے مچھلی کے پیٹ سے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. تو یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. اسی طریقے سے اور بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان آئے, ان کے لیے وہ کھانا تیار کیے تو کھانا کھا رہے نہیں تھے, تو وہ ڈرے, تو وہ بولے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہم لوگ رسول ہیں. تو وہاں 3 لوگ نظر آ رہے تھے جن کو کھانا بھی پیش کیا. اچھا یہ لوگ بولے کہ اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کا بشارت دیا, اور بولے کہ ہم جا رہے لوط علیہ السلام کے قوم پر پتھر برسانے. تو انگلش میں جو ترجمہ ہے وہ چھوٹے ڈبلو سے کیا وی, کیونکہ وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. فرشتے تھے, یہ کارندے تھے, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا پھر لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ جاتے وہ لوگ, تھوڑی دیر میں تو فرشتے تھے, ان کا اسپیڈی کچھ اور ہوگا. وہاں رات بھر گزارتے, بولتے صبح کے پہلے آپ لوگ سب نکل کے چلے جانا, وہ بڈھی عورت رہے گی. اور پھر صبح وہ پتھر برساتے ہیں, بولتے بھی کہ ہم صبح پتھر برسائیں گے. جب ادھر پتھر برساتا ہے تو وہ چھوٹا ڈبلو جو تھا وی, وہ کیپٹل ڈبلو سے وی لکھ دیا کہ اب اللہ ہو گیا. بولا یار شام کو تو اسی لوگ کے لیے ڈبلو چھوٹا تھا, اب یہ سورہ بدل گیا, اور بھول گئے ادھر کیا تھا, چھوٹا ڈبلو تھا, یہاں کیپٹل ڈبلو آ گیا. تو اس طریقے سے وہ لوگ بہت لوگ بولتے تھے کہ یہ ایک رائل وی ہوتا ہے, بادشاہ بھی اپنے لیے وی استعمال کرتا ہے. میں نے بولا بادشاہ بے شک وی استعمال کرتا ہے. بولتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو پھانسی کا سزا دیا. وہ اس لیے بولتا ہے کہ وہ پھانسی دینے والا بھی تھا انوالوڈ, جج بھی ہوگا, بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے, جو گرفتار کیا ہوگا, جیل میں رکھا ہوگا, 10 قسم کا بات ہوگا. لیکن بادشاہ کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ وی ہیو میریڈ دس کوئین, یہ تو سب کی بیوی ہو جائے گی. وہ بولتا ہے آئی ہیو میریڈ دس کوئین. کبھی بادشاہ بولا ایسا کہ وی ہیو میریڈ, کبھی نہیں بولتا ہے. تو رائل وی کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کچھ جمع ضرورت ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ خاص اپنے لیے استعمال کرتا ہے, جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوا, بولا میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ نہیں بولا کہ ہم اللہ ہے. اچھا میں رب ہوں, میرے سوا کوئی رب نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہیں, ان کو آپ ریزرو. اچھا وہ ہم لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں,
सच्चाई के साथ। ये हम भी कोई और हो गया तो हम बहुत है, लेकिन किसी ने गौर फिक्र किया नहीं। वो अल्लाह उसको तौबा कबूल करे, माफ करे। वो जो मुसलमान क्रिश्चियन बना था वापस अब मुसलमान बन जाए तो खुशखबरी आएगा, मगर पता नहीं जिंदा है या मुर्दा है। अगर मुर्दा है तो मुसलमान बन चुका है, जिंदा है तो अल्लाह उसको तौफीक दे। तो इसके साथ आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अच्छे से आपने गौर से सुना, शक्ल से नजर आ रहा है इंटरेस्ट ले रहे। अगर फिर भी पसंद नहीं आए तो दुआ करो अगला प्रोग्राम बेहतर हो, और आज का पसंद आ गया है तो तालियों के साथ रुखसत करो।